اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ صلاۃ والسلام کے نذرانے عقیدتیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب منعم منعم معطی ولی والی کاشف الکرب رافع الرتب دیان العرب مالک الناس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ہیں، جن کو رب کریم نے اپنا محبوب بندہ بنایا، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا اور معراج کے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے پسند فرمایا۔ سامعین عزیز شام، ماہ مقدس رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے اور اس کی شب کو حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کریم نے اپنے عظیم معجزے کے ساتھ نوازا ہے، اور ایسا معجزہ کہ جو اپنی نوعیت میں ایک الگ تھلگ حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے پہلے یہ معجزہ کسی بھی نبی یا رسول کو حاصل نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے لیے اپنے پاس بلایا، اور پھر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واقع معراج کا تذکرہ شروع کیا لفظ سبحان سے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جناب رات اتنے قلیل ٹائم میں، اتنے تھوڑے وقت میں رب کریم اپنے حبیب کو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، پھر کعبہ قوسین او ادنا کا قرب یہ حاصل بھی ہو گیا، اور پھر حضور اپنے بستر پر تشریف بھی لے آئے۔ بستر ابھی گرم ہے، جس وضو سے پانی سے وضو کیا وہ ابھی چل رہا ہے۔ اتنا کم وقت میں اتنی بڑی سیر، تو انسانی ذہن ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ رب کریم نے اس کی ابتدا ہی سبحان سے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے محبوب کو اتنے قلیل وقت میں لے جا بھی سکتا ہے اور واپس دنیا پہ بھیج بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سبحان یہ لفظ سبحہ سے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلنا، جس طرح سورہ یاسین میں بیان کیا گیا کہ ستاروں کے بارے میں کہ یسبحون، جو سیارے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں اپنے مدار میں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گردش کرنا، چلنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تیزی کے ساتھ معراج کروائی کہ ابھی دنیا کا سارا جتنا بھی نظام تھا وہ تھما ہوا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے آئے۔ اور سبحان کا معنی تیزی اور سرعت۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے پہلے بھی اللہ کے حبیب، اور جب معراج سے واپس آئے تو آپ کی شان و عظمت اور بلند ہو چکی تھی، اور اس قدر سرعت آپ کی جسم انور میں آئی کہ آپ کا مبارک چہرہ، پہلے ہی حضور کا چہرہ تو حضور کا چہرہ ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف واپس لائے تو اس وقت جو بھی سلیم القلب مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا جاتا تھا ایمان لے کر آتا جاتا تھا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں اطہر میں اتنی سرعت آ گئی، اتنی تیزی آ گئی، اگر حضرت جابر کے فوت شدہ بیٹوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو رب کریم ان کو زندہ فرما دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں اتنی تیزی آ گئی، اتنی سرعت آ گئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی بیماری ہی رفع ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگا کے دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ منور ہو جاتی ہے۔ تو سبحان سے ابتدا فرمائی، پھر فرمایا اسرا، رات کے وقت سیر کرانا۔ ویسے تو اذہبہ بھی، ذہب یذہب بھی آ سکتا ہے، لے جانا، لیکن لفظ اسرا استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب ہے رات کے حصے میں سیر کرنا، رات کے حصے میں سیر کرنا۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شعراء ہیں وہ تخیل اپنے محبوب کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ رات کا استعمال کرتے ہیں کہ سہانی رات ہو، تارے نکلے ہوئے ہوں اور چاند جناب چڑھا ہوا ہو، ایسے موقع میں ایک محبوب اپنے محب کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ اہل عرب کو پتہ چل جائے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ میرا محبوب ہے جس کو میں نے رات کے قلیل حصے میں اپنے پاس بلایا ہے۔ پھر بے عبد ہی، عبد کا معنی تو ہوتا ہے غلام، جس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے
پہلے چونکہ غلام کا سسٹم تھا اہل عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اسلام کی حکمت عملی سے یہ ختم ہوتا گیا اور اب پوری دنیا میں یہ سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے کہ کوئی غلام کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ غلام یہ کہ جس کا غلام ہوتا ہے وہ اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے سوا کا ماتحت نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص کسی کے ہاں غلام ہے، وہ صرف اسی کا کام کرے گا، بھلے وہ بیمار ہے، جس بھی حالت میں ہے وہ صرف اسی کا کام کر سکتا ہے، ہاں فارغ ہے تب بھی اسی کا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف وہ نہیں جاتا، کسی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کا مطیع ہونا ہے، مالک کی بات ماننی ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی سے ہمارے لیے یہ تعلیم چھوڑی ہے کہ پوری کی پوری زندگی صرف اور صرف اگر دیکھا ہے تو رب کریم کو دیکھا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ عبد کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ، حضور سچے عبد، اللہ کے سچے، اب کہنے میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن سچ تو کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی پوری زندگی کتنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، کتنے ظلم ہوئے، جنگیں ہوئیں، آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود آپ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کھڑے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد ہی، یعنی اپنے بندے خاص کو رات کے قلیل حصے میں رب لے بھی گیا اور واپس لے بھی آئے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا۔ خانہ کعبہ رب کریم ہم سب کو بار بار لے جائے اور خانہ کعبہ کی ہم زیارت کریں۔ خانہ کعبہ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک دائرہ سا حلقہ بنا ہوا ہے، جہاں پر جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مقام ابراہیم موجود ہے۔ وہ جو جگہ ہے وہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ تھی۔ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے، یہ مختلف ادوار میں تقریباً اب تک 37 مرتبہ اس کی جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت یہ جو خانہ کعبہ کی ہے حصہ حتیم کا، یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، یعنی اس کی دیوار اتنی تھی اور اس کو بعد میں پھر جب تعمیر کیا گیا تو اتنے حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس جگہ میں یعنی کہ وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا، اب بھی ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو بندہ حتیم میں نماز پڑھ لے گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز کو ادا کیا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے ساتھ کا ایک حصہ جو اس چار دیواری سے باہر ہے لیکن ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ، اس حصے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ وہاں پر آرام فرما تھے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ اے جبرائیل جائیے اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے لے آئیے۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ معراج یہ سب سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوشی کا موقع تھا، یعنی مسرت کہ رب کا دیدار جس کے لیے سارا کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اس کی زیارت کا دن تھا، اس لیے چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنی مجھ پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں اگر کسی پہاڑ پر آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اسلام کی خاطر، وہ تو بخشی مطلب انہیں تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا انبیاء کرام سے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، تو وہ ہمارے لیے ہی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اسلام پہنچانے کے لیے اور ہمیں رب کے قریب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا۔ بہرحال جب اتنی زیادہ تکالیف ہو گئیں، یہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد یہ واقعہ معراج جو ہے یہ پیش آیا، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب لوگوں نے تکالیف اور حد کر دی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے لیے رب کریم نے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا، حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ میں نے اس دن جس دن حضور کو معراج پر لے جانا تھا اس دن مجھے اس چیز کی حکمت پتہ چلی کہ میرے لبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کستوری سے کیوں بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل کے جو لب ہیں، ہونٹ ہیں، وہ کستوری کے ہیں، تو انہوں نے اس دن جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، کتابوں میں لکھا کہ وہ قریب ہوئے، آہستہ آہستہ قریب ہوئے، پھر دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دوں، کس طرح جگاؤں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانا بھی ہے، لے جانا بھی ہے، تو پھر ان کے ذہن میں ان کے یعنی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے قدمین شریفین پر بوسہ دیتا ہوں۔ یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے اگر کسی کو اٹھایا جائے تو ایک دم اٹھنا یہ بھی بعض اوقات تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ ایک دم کسی کو اٹھایا جائے، تو ایسا انداز کہ جس سے تکلیف بھی نہ ہو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب جبرائیل اور آپ کے قدمین شریفین پر بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ اٹھے، حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب، رب کریم نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے، اٹھے اور آب زمزم سے سب سے پہلے وضو کیا گیا، اور اس کے بعد پھر
حضرت جبرائیل اور آپ کے ساتھ 4 مقربین فرشتے یہ موجود تھے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا، یعنی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ اقدس کو یہاں سے لے کر اور ناف تک اس کو چیرا گیا. حدیث پاک میں یہ ملتا ہے. اور اس کو چیر کر ایک تھال تھا سونے کا، ایک چاندی کا. چاندی کے تھال کے اندر کچھ تھا جس کو حضرت جبرائیل نے آپ کے اندر رکھ دیا اور آپ کے مبارک دل کو نکالا گیا اور دل کو آب زمزم سے دھونے کے بعد اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نور کو داخل کیا گیا اور پھر اسی طرح آپ کے سینہ مقدس کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر آگے کا سفر شروع ہوا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی، براق کی سواری. براق برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں، ورعد و برق قرآن پاک میں استعمال ہوا کہ ایسی سواری کہ جو بجلی سے بھی، بجلی کی جو سپیڈ ہے اس سے بھی تیز چلنے والی ہو، یعنی جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہو وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہو. اور یہ براق کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل جب جنت میں گئے تو وہاں پر بہت ساری براقیں موجود تھیں. ان میں سے حضرت جبرائیل جب دیکھنے لگے، دیکھا کہ ایک طرف ایک کارنر میں، ایک نوکر میں ایک براق کھڑی ہوئی ہے اور بالکل وہ سوکھ چکی ہے، جسمانی حالت اس کی متغیر ہو چکی ہے. آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ تو کیوں اپنی اس حالت کیوں بنا لی ہے، اس طرح کی حالت؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے آخری حبیب ہیں، انہیں اللہ نے معراج کروانا ہے، لیکن معراج کروانا ہے. میری تو جو ہے صحت پہلے ہی کمزور تھی، تو میں نے کہا کہ میری حیثیت کہ حضور مجھ پر سوار ہوں، حضور تو دوسری اتنی ساری براقیں ہیں ان پر سوار ہو جائیں گے، تو میں نے اس دن سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا. تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ چلو تجھے ہی میں اس کام کے لیے لے جاتا ہوں. اور لکھا علامہ ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ حضور کی خاطر رو رو کر اس نے اپنی حالت کو تغیر کر لیا تھا، بدل لیا تھا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو حضور کے لیے روتا ہے، حضور کی محبت میں روتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں اور اس کو چن لیتے ہیں. حدیث پاک میں حنانہ استوانہ کا واقعہ موجود ہے کہ جس ستون کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضور کے لیے ممبر بچھایا گیا، ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو وہ حنانہ جو تھا، وہ جو ستون تھا، وہ رونے لگا اور اس طرح روتا تھا جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ مر جائے تو وہ روتی ہے، بلک بلک کر روتا تھا. اور پھر یہ بھی موجود ہے روایت میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف جب اشارہ کیا یعنی حکم دیا تو وہ جو ستون تھا، بے جان تھا، وہ رب کریم نے اس کو طاقت دی. زبان تو پہلے ہی ملی تھی کہ رو رہا تھا، اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گیا. اور پھر جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھا کہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا دنیا میں سرسبز و شاداب ہونا چاہتا ہے تاکہ لوگ تیرا پھل کھائیں؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا دنیا کو پھل دیا ہے، یعنی وہ کھجور کا دنا تھا تو پہلے کھجور ہوتی ہوگی، کہا میں بڑا پھل دے چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں پہنچ جاؤں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جہاں پر میں بیٹھتا ہوں، یعنی سرکار کے جہاں پر قدمین شریفین تھے مسجد میں، اسی جگہ گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیا گیا. دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قدم مل گئے، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا قرب جنت میں مل جائے گا. تو پھر فرماتے ہیں کہ جو حضور کے لیے روتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کرم فرماتے ہیں. تو وہ براق جو حضور کے لیے رویا تھا اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور سواری کے لیے حضرت جبرائیل امین کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب آپ اس پر سوار ہو جائیے. جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ براق جو تھا ہلنے لگا. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پاس کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ تو ان کے لیے ترستا تھا، اب بھدک رہا ہے اور ہل جل کر رہا ہے، حضور کو سوار ہونے دے. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام تجھ پر سوار ہونا چاہتے ہیں. وہ عرض کرنے لگا کہ یہ تو اتنے کریم ہیں، اتنے رؤوف اور رحیم ہیں، مجھے معلوم ہے آج جو بھی مانگوں گا مجھ پر عطا ہو ہی جائے گی. تو آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی حضرت جبرائیل امین نے تو حضور نے فرمایا اسے پوچھو کیا مانگتا ہے. تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آج مجھے یہ سعادت مل رہی ہے، آپ مجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں، کاش یہ سعادت مجھے اس وقت مل جائے جب کل قیامت والے دن لوگوں نے آنا ہے، مجھے یہ سعادت مل جائے کل قیامت والے دن بھی آپ ہی میرے اوپر سواری کریں. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خواہش کو پورا کیا. پھر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہونے لگے پھر حضور رک گئے. پہلے براق رویا، اب حضور رونے لگ گئے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے سر کو جھکا لیا. حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب آپ سوار ہوں اور ہم اپنے سفر شروع کر دیں. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے جبرائیل امین نے کہ اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب سوار نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے حبیب سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، میرے حبیب سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہے سوار کیوں نہیں ہو رہے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میں اپنے رب سے یہ چاہتا ہوں، آج مجھے تو اتنی رفعت ملی، مجھے تو اتنی شان مل رہی ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میری تو معراج ہو رہی ہے، میری امت اس کی بخشش مغفرت رب سے چاہتا ہوں. دیکھیے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کس جگہ پر اپنی امت کو یاد رکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی خوشی پہنچ جائے، ہمارے ہاں ہمیں کوئی دولت کافی ساری مل جائے، کوئی بہت بڑا ہمیں عہدہ مل جائے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں.
سگے خاندان سگے رشتہ داروں کو خونی رشتے کو بھول جاتے ہیں. قربان جائیں امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یعنی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزاری جاتے ہیں. یہ دنیا اس میں یعنی وہ کہتے ہیں میری سنت کہ میں اس امید پر کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے شفیع ہیں, اتنے شفیق ہیں, اتنے رؤوف ہیں, اتنے رحیم ہیں, کہ اتنا بڑا آپ کے کو معجزہ عطا ہونے والا ہے اور رب کریم نے اپنے پاس بلایا ہے, اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں. جو مصطفیٰ یہاں امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں, کل قیامت والے دن بھی ضرور یاد کریں گے. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں دوزخیوں کے پاس جاؤں گا, حدیث پاک بخاری شریف کی موجود ہے, دوزخیوں کے پاس جاؤں گا اور وہاں پر ایک ایک بندے کو نکالوں گا, یہاں تک کہ ایسے شخص کو بھی نکال لوں گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا, اور اس کو بھی دوزخ میں نہیں رہنے دوں گا, اور اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا. یہ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم و کرم ہے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. ایسی حدیث پاک, ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ قیامت والے دن حضور کا صدقہ ہے, ورنہ پہلی تو امت ہے تو آپ کو پتہ ہے جب گناہ کر لیتے تھے تو ان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا آج رات اس نے یہ چاند چڑھایا ہے. یہ تو ہم ہیں جو اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے لکھا نہیں جاتا, اور ہم صرف استغفر اللہ سچے دل سے کر لیں تو رب کریم معاف فرماتا ہے. اور قیامت والے دن ایسی حدیث پاک کہ قیامت والے دن رب کریم دو لوگوں کو کھڑا کرے گا, اور ان میں سے ایک نے دوسرے کا حق مارا ہوگا, اور وہ شخص جو سامنے کھڑا ہوگا وہ دوزخی ہو چکا ہوگا, یعنی اس نے دوزخ میں جانا ہوگا. تو دوسرا شخص جس کا اس نے حق مارا ہوگا, رب کریم اس کو مقام دکھائے گا اور فرمائے گا وہ دیکھو مقام. تو وہ شخص جو جنتی شخص ہوگا وہ مقام دیکھے گا, کہے گا اتنا بڑا محل ہے, اتنا خوبصورت محل ہے. تو پھر عرض کرے گا یا اللہ یہ کس کو دینا ہے, یہ کس کو عطا کرنا ہے. تو رب کریم فرمائے گا جو آج کے دن اپنے بھائی کو بخش دے گا اس کو یہ مقام عطا کرنا ہے. تو پھر وہ شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا ہے, میں اس کو بخشتا ہوں اپنے بھائی کو, جو بھی میرے حقوق اس نے تلف کیے تھے میں اس کو بخشتا ہوں. جب وہ بخشے گا اللہ اس کو بھی, اور جو دوزخی ہو چکا تھا اس کو بھی جنت میں پہنچا دے گا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے انعامات ہیں. رب کریم حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اور معراج کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری معراج کے لیے, یہ تو حضور کی معراج تھی, ہماری معراج کے لیے رب کریم نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ پر بھی کہ مومن کی معراج, حضور کی معراج تو یہ ہے کہ حضور نے رب کریم کا دیدار کیا. ہم مسلمانوں کی, مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے. جب سجدے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مومن کی معراج ہوتی ہے. اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ یعنی زندگی کی آخری سانس تک ہمیں نماز وہ بھی با جماعت ادا کرتے رہنا ہے. رب کریم سے دعا ہے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نماز پنجگانہ زندگی کی